ان کے رستے ہی پہنچیں گے منزل تلک، آپ سمعا انہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کی مکمل اور تفصیلی روایات دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے۔ آپ کی پیدائش یعنی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانٹلا کے اندر رمضان المبارک 1315 ہجری میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس زمانے میں حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بچپن میں وہیں لے گئے تھے۔ آپ کی تعلیم گنگو میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس تعلیم کی بسم اللہ کی اور انہی سے قاعدہ بغدادی پڑھ کر ختم کیا تھا۔ ابتدائی قاعدہ یعنی سپارہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اردو دینیات کی شروعات کی کتابیں اور فارسی کی شروعات کی کتابیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گنگو کے اندر پڑھی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ سہارنپور چلے گئے تھے۔ گنگو میں آپ کا کتابوں کا تجارتی کتب خانہ تھا، چنانچہ سہارنپور میں بھی یہ کام جاری رکھا اور مدرسہ مظاہر علوم میں مدرس ہو گئے یعنی ٹیچر ہو گئے، استاد ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی باقی تعلیم سہارنپور ہی میں ہوئی۔ منطق یعنی ترک شاستر وغیرہ کی کتابیں حضرت عبداللطیف صاحب مدرسہ مظاہر علوم مولانا عبد الواحد صاحب اسمبلی کے ساتھ پڑھی۔ حدیث کی کتابیں کے علاوہ دوسرے اساتذہ یعنی کہ استادوں کے ساتھ خود اپنے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی۔ پڑھنے کے زمانے میں آپ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ پڑھا۔ والد صاحب کو بھی آپ کی تربیت اور تعلیم وغیرہ کا بہت خیال تھا، اکثر سب کو نگرانی فرمایا کرتی تھی۔ کتابوں کے استادوں کے احترام کی بہت تاکید فرمایا کرتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد کی حیثیت سے تعلیم سے جب فارغ ہو گئے، اس کے بعد محرم 1335 ہجری میں آپ مدرسہ مظاہر علوم میں مدرس ہو گئے تھے۔ شروع میں ابتدائی کتابیں پڑھانے کو ملی تھی، اصول ساسی، علم الصیغہ۔ اس سے اگلے سال میں مقامات حریری، شبہ معلق پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے مشکات پڑھائی اور یہ سب کتابیں بڑی محنت اور مطالعے سے پڑھائی تھی۔ مدرسین کے چھٹے یا 7ویں سال میں آپ کے پاس بخاری شریف کے 3 پارے آ گئے اور ان کے ساتھ ہی مشکات شریف بھی جاری رہی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھانے کے کاموں کے اندر لگ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اوجج المسالک شرح مطاع مالک کا کام آپ نے جاری رکھا، جو کہ حجاز کے قیام کے زمانے میں شروع سے آپ نے کر دیا تھا۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں اوجج المسالک شرح مطاع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 6 جلدوں کے اندر آپ کی 40 سالہ محنتوں کا نچوڑ ہے۔ حجاز تک کے بڑے بڑے علماء اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اس میں سے کچھ اونچے قسم کے علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف یعنی کہ جو لکھنے والے ہیں کتاب کے شروع میں حنفی ہونا نہ لکھ دیتے تو ہم انہیں کبھی بھی حنفی نہیں سمجھتے بلکہ ان کو مالکی ہی سمجھتے، کیونکہ فقہ مالکی کی تفصیلی باتیں اتنی زیادہ اس کتاب میں جمع کی گئی ہے کہ ان کا ایک ہی وقت میں کسی اور مالکی فقہ کی کتاب میں ملنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے آپ کا مطالعے کا شوق بڑھتا رہا اور نظر میں پھیلاؤ ہوتا رہا، نئی نئی کتابیں آپ لکھتے چلے گئے۔ اب آپ کی تمام کتابوں کی تعداد 89 ہے، یعنی 90 میں ایک کم، جن میں سے 29 کتابیں چھپ چکی ہے اور باقی ابھی تک چھپ نہیں سکی ہے۔
حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں عدد المسالک سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی شریف مولانا رشید احمد گنگوئی کی مرحوم کی تقریبات جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی، آپ نے ان کو بھی چھاپا اور ان پر مختصر حاشیے بھی لکھے۔ اسی کا نام عقدۃ بدری یہ 2 جلدوں کے اندر لکھی گئی۔ حضرت شیخ الحدیث کی ایک کتاب خشائل نبوی بھی ہے، یہ اصل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السمائل کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں جگہ جگہ عربی اور اردو حاشیے بھی آپ نے لکھے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل کی کتابیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی بانی تبلیغ نے یہ محسوس کیا کہ تبلیغی جماعتوں میں شرکت کرنے والوں کے متعلق ان کی مذہبی اور ان کی دینی معلومات کے لیے کچھ کتابیں لکھی جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں موضوع کے اوپر یہ کتابیں آپ لکھیں۔ اس لیے اس مجموعے کی اکثر کتابیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھی گئی، جیسا کہ شروع میں بیان میں آ چکا ہے۔ یہ کتابیں عوام میں بہت ہی مقبول ہوئی اور بڑی تعداد میں مختلف جگہوں پر چھپ گئی۔ اس کے مجموعے کا نام آج کل فضائل اعمال ہے، جو شروع کے اندر تبلیغی نصاب کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس نصاب کی دوسری جلد یعنی فضائل صدقات مکمل فضائل حج ہے، جو بہت ہی عمدہ، کافی موٹی ہے، بڑی مفید معلومات اور بہترین مجموعہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ انسان کی حیثیت سے حضرت شیخ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے اور عبادت گزار تھے۔ ہر بات میں شریعت کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا تھا، آپ کا فیض پھیل رہا تھا۔ اکثر آپ کے یہاں مہمانوں کا مجمع لگا رہتا تھا، لوگ دور دور سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بہت ہی لمبا چوڑا تھا۔ عوام کے علاوہ بہت سے علماء بھی آپ سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ہدایت کے چاہنے والوں کے نفس کی اصلاح، مظاہر علوم کی جسمانی اور روحانی سرپرستی، تبلیغی جماعت کی روحانی پیشوائی اور اس کی کتابوں کا لکھنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن میں حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمزوری و بڑھاپے کے باوجود بھی دن اور رات لگے رہے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تمام دینی اداروں، دینی جماعتوں اور دینی کام کرنے والے لوگوں کے لیے حضرت شیخ الحدیث کی ذات ایک بابرکت، ایک مینارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف مزاج والی جماعتیں اور لوگ جو آپ سے کافی دوری رکھتے ہیں، حضرت والا کی ذات پر سب جمع ہو جاتے تھے اور سبھی آپ کو اپنا پیشوا اور سرپرست سمجھتے تھے اور اپنے شاملہ مشوروں میں مشورہ طلب کرتے تھے۔ پھر آپ بھی سب پر اپنی محبت کا سایہ پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا لطف و کرم اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پسند آیا ہو تو ایک لائک کر کے ضرور جائیں۔